بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ اس سبق میں سعید اور یاسر آپس میں گفتگو کریں گے۔ سعید: کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ یاسر یعنی یاسر جواب دیتا ہے، لا ھذا کتاب حامد، یہ کتاب حامد کی ہے۔ سعید: این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ هو علی المکتب هناک، وہ وہاں پر ڈیسک پر ہے۔ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے، کاپی اس کی؟ هو علی مکتب مدرس، وہ مدرس کے مکتب پر ہے، اس کے ڈیسک پر ہے۔ قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ ھذا قلم المدرس، یہ استاد کی قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ ہی تحت المکتب، وہ مکتب کے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح لہجے کے ساتھ۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، لا ھذا کتاب حامد۔ این کتاب محمد؟ هو علی المکتب هناک۔ این دفتر عمار؟ هو علی مکتب المدرس۔ قلم من ھذا یا علی؟ ھذا قلم المدرس۔ این حقیبۃ المدرس؟ هي تحت المکتب۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ این کتاب محمد؟ این کتاب عمار؟ این حقیبۃ المدرس؟ ٹھیک ہے، محمد کی کتاب، عمار کی کتاب اور مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے والے کلمے کی اضافت کرو دوسرے کلمے کی طرف، جیسے کتاب محمد۔ ٹھیک ہے، کتاب محمد، یہ دو کلمے ہیں، ان میں سے ایک کی دوسری کی طرف اضافت کر لو، تو کیا لکھیں گے؟ کتاب محمد۔ اسی طرح مکتب المدرس، یہ دو کلمے ہیں، ان میں سے ایک کی اضافت دوسری کی طرف کر لو، تو کیسے پڑھیں گے؟ مکتب المدرس، مضاف الیہ مجرور بن جائے گا۔ اسی طرح قلم حامد، مفتاح البیت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس انداز سے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ تمرین نمبر 3، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے اواخر کے ضبط کے ساتھ، یعنی اس پر اعراب کو ظاہر کرنے کے ساتھ آپ پڑھو اور لکھو۔ باب المدرسہ، باب المدرسۃ حمار الرجل، باب المدرسۃ مدرسے کا گیٹ دروازہ، حمار الرجل ہے آدمی کا گدھا، بیت حامد حامد کا گھر، سیارۃ المدیر مدیر یعنی پرنسپل کی گاڑی، مندیل عمار عمار کا رومال، اسم الطالب طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من بیت المدرس من بیت المدرس مدرس کے گھر سے، اعلی مکتب المدیر مدیر کے مکتب پر۔ اقرأ، اس کو پڑھو آپ۔ این بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں ہے؟ هو بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، مدرس مدیر کے کمرے سے نکلے۔ ھذا بیت حامد وذلک بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔
بیت المدرس بعید و بیت التاجر قریب، مدرس کا گھر دور ہے، تاجر کا گھر قریب ہے۔ ھذا مفتاح السیارہ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، تم کون ہو اے بچے؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کے بیٹے ہیں؟ هو ابن خالد، وہ خالد کے بیٹے ہیں۔ هو ابن خالد، اس طرح پڑھیں گے، هو ابن خالد۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ هو فی المدینۃ المنورہ، وہ مدینۃ المنورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسہ و بنت محمد فی الجامعہ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہیں اور اسکول میں ہے نہیں۔ وہ بنت محمد فی الجامعہ، اور محمد کی بیٹی وہ یونیورسٹی میں ہے۔ جامعہ کا معنی یونیورسٹی، اور مدرسہ اسکول۔ اسم المدرس سعید، مدرس کا نام سعید ہے۔ واسم المہندس خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ عم الطالب غنی، طالب علم کا جو چچا ہے وہ مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کا جو خالو ہے اس کا ماموں وہ فقیر ہے۔ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی وہ سڑک میں ہے۔ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ یہ بہت اچھے انداز میں 20 جملے تقریباً لکھ کر دیے ہیں، اس کو آپ نے اسی طرح سے ترجمے اور معنی کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طرح سے۔ اور اس پورے سبق کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ اضافت کا ہے کہ اس میں مضاف مضاف الیہ کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کون جملا مفیدتاً بملء الفراغ فیما یلی، مفید جملے بناؤ خالی جگہ پر کرنے کے ساتھ فیما یلی، آنے والی ان تعبیرات میں، ٹھیک ہے۔ البیتی مغلق، اس سے پہلے آپ نے کوئی فارغ خالی جگہ میں کوئی مناسب کلمہ لگا لینا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے یہ جملہ پورا ہو جائے۔ مثلا آپ کہیں گے بیت العفن، باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے، تو باب البیت مغلق، ٹھیک ہے۔ آگے اینا اور آخر میں السیارہ، بیچ میں کوئی اچھا مناسب جگہ جو مضاف بن کر آئے اس کو آپ نے لگا لینا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، ٹھیک ہے، تو آگے آپ نے مناسب انداز میں، ظاہر بات ہے اسم الجلالہ لگا لینا ہے۔ آپ نے کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور الطبیب بعید، تو اس سے پہلے آپ نے مضاف لگا لینا ہے۔ القرآن کتاب، ٹھیک ہے، کتاب، اب اس کے بعد آپ نے مضاف الیہ لگا لینا ہے۔ اور خدیجہ تو حامدین، یہاں خدیجہ کے بعد ایک مضاف لگا کر اس جملے کو مکمل کر لینا ہے۔ انا، اس کے بعد ایک مضاف لگا کر اس کلمے کو مکمل کرنا ہے۔ المدرس، الطالب مکسور، الطالب، اس سے بھی پہلے آپ نے ایک مضاف لگا لینا ہے، مضاف الیہ یہ مبتدا بن جائے گا اور مکسور اس کی خبر۔ باب، اب اس کے بعد آپ نے کچھ لکھ لینا ہے، ایک اسم لگا لینا ہے جو مضاف الیہ بن کر آئے گا اور مفتوحن یہ پھر خبر بنے گا۔ خرج المدرس، استاد نکلے، کہاں سے نکلے وہ آپ نے لکھ لینا ہے، مدیر کے کہاں سے۔ صحح الترکیبات التالیہ، آنے والے ترکیبات جو ہیں ان کو صحیح کر لو، ظاہر بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ القلم الطالبی، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کر لو، ٹھیک ہے۔ باب السیارۃ، یہ صحیح ہے، اگر غلط ہے تو پھر اس کو آپ صحیح کر لو۔ بنت حامد، یہ اگر ترکیب میں صحیح نہیں بنتا اعرابی لحاظ سے تو اس کو بھی صحیح کر لو۔ الرسول اللہ، اس کو بھی صحیح کر لو۔ اسم الولد، اسم الولد، تو یہ بھی ظاہر بات ہے غلط ہے، اس کو ترکیب کو صحیح کر لو۔ ابن المدرسی، ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی صحیح کر لو۔ اچھا، اب کسی کو آواز دینی ہو، ندا، تو اس کے لیے کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے؟
تو محمد ہے اسے ہم کہیں گے یا محمد، استاذ ہے اسے بنائیں گے یا استاذ، خالد ہے اسے بنا کر کہیں گے یا خالد، ولد ہے تو ہم کہیں گے یا ولد۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یا علی یا عباس، شیخ یا شیخ، یا رجل، یاسر یا عمار، دکتور یا دکتور۔ اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية۔ ٹھیک ہے، نیچے والے ایک مثال کو آپ پڑھ لو، پھر اس کے بعد اسی طرح کی دوسری مثالیں آپ خود بناؤ، یعنی دوسرے سوال آپ خود بناؤ۔ یہ ایک سوال ہے جو کتاب والے نے خود لکھ کر دی ہے، کتاب من ھذا، کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے۔ باقی جو اگلی تصویریں ہیں ان کے سامنے کے سوالات آپ نے خود لکھ لینے ہیں اسی طرح سے، جیسے آپ فرض کریں، دوسرا بھی میں بنا کر دے دیتا ہوں، آپ کہیں فرض کریں کہ قلم من ھذا، یہ کس کی قلم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد یہ دوسری جو دو چیزیں ہیں اس کے متعلق آپ نے سوال پوچھنا ہے، یہ پھر اس کے بعد ایک چارپائی پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ اسم الولد محمد واسم البنت زینب، بچے کا نام محمد ہے اور بچی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد، مدرس کا نام تو حامد ہے، اسم المدیر ہے، مدیر کا نام کیا ہے۔ ابن خالد فی المدرسہ، خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے، وابن حامد فی الجامعہ، اور حامد کا بیٹا جامعہ میں ہے، یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس فی الفصل، استاد کا بیٹا کلاس میں ہے۔ این ابن المدیر، مدیر کا بیٹا کہاں ہے۔ اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے، آنے والی عبارتوں کو پڑھ لو لیکن حمزۃ الوصل کی جو قواعد ہیں پڑھنے کے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، مراعین کا معنی لحاظ رکھتے ہوئے، قواعد نطق بولنے کی جو قواعد ہے، حمزۃ الوصل کے بولنے کی جو قواعد ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، ٹھیک ہے۔ تو حمزۃ الوصل جو ہیں ابنوں میں، یہ جب شروع میں ذکر کیا جائے گا تو اس کو تو ظاہر کریں گے، ابن محمد پڑھیں گے، لیکن دوسرے میں چونکہ واو آیا ہے اس کے بعد یہ حمزۃ الوصل آیا ہے تو اس حمزے کو ہم ختم کر دیں گے، وابن پڑھ لیں گے، وابن حامد فی الہند۔ خرج ابن الطبیب من البیت، خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر الى السوق، اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، ٹھیک ہے۔ اب واسم کے بعد بھی جو الف حمزۃ الوصل آیا ہے اس کو ہم سائلنٹ کر لیں گے، شروع میں آئے گا تو پھر پڑھ لیں گے، اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، اسم الرجل ابن من انت، انا ابن الوزیر، انا ابن الوزیر، یوں کہیں گے، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں جو نئے کلمات تھے وہ یہ تھے: الرسول، الکعبۃ، الاسم، الابن، العم، الخال، الحقیبۃ، السیارۃ، الشارع، مغلق تحت ہناک، المہندس، اور یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ سیارۃ المدرس، سیارۃ مضاف، والمدرس مضاف الیہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، الدرس السادس، یہ ہمارا اگلا سبق ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا وقت ہو گیا، 13 منٹ۔ ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر، یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ابن حامد جالس و بنت یاسر واقفۃ، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور یاسر کی بیٹی وہ کھڑی ہوئی ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ مہندس کی یعنی انجینئر کی بہن ہے۔ اہی ایضا مہندستن، اہی ایضا مہندستن، کیا یہ بھی اسی کی طرح مہندسہ ہیں یعنی انجینئر ہے؟ لا، نہیں، ہی طبیبۃ، یہ طبیبہ ہے، ڈاکٹر ہے۔ سیارۃ من ھذہ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ استاد کی گاڑی ہے، مدیر کی یعنی پرنسپل کی۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ مکوات، یہ استری ہے۔ لمن ھذہ، یہ کس کی ہے؟ ھذہ لخالد، یہ خالد کی ہے۔ ادراجۃ انس ھذہ، کیا انس کا سائیکل یہ ہے؟
لا هذه دراجة عامر، یہ تو عمار کا دراجہ ہے، اس کا سائیکل ہے. هذه جدیدۃ، اور یہ نیا سائیکل ہے. ودراجۃ انس قدیمۃ، انس کی جو دراجہ ہے اس کا جو سائیکل ہے وہ پرانا ہے. هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. هذه ملعقۃ وهذه قدر، یہ ملعقہ ہے، چمچ ہے، اور یہ دیگچہ ہے. الملعقۃ فی القدر، چمچ دیگچے میں ہے، القدر دیگچہ. هذه بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہیں. هذا انف وهذا فم، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. هذه اذن وهذه عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے. عربی میں جو الفاظ یعنی اعضاء بدن کے جو اعضاء ہیں وہ جو دو آئے ہیں ان کو عربی میں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ایک آیا ہے اس کو مذکر استعمال کیا جاتا ہے. تو کان دو ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے ضمیر بھی ہذہ راجع کی گئی. ہذہ اذن وہذہ عین، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے. وہذہ ید، یہ ہاتھ ہے. وہذہ رجل، اور یہ پیر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے تمرینات پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے، اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درخواست گزارش یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے یاد کیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر معلمہ کو یہ سبق ضرور سنایا جائیں. اس کی جو تمرینات ہے اس کو حل کر کے بھی معلمہ کو دکھائے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.